बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। आजकल एक नए किरदार से आप लोगों का तारुफ़ हुआ है। किरदार तो सदियों पुराना है, लेकिन आजकल वो आपके सामने आ रहा है। पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक ड्रामा चल रहा है, अर्तुगरुल गाज़ी। ये करैक्टर जो है, ये 13वीं सदी का करैक्टर है और इसका जो ताल्लुक़ था, मैं थोड़ा सा इस करैक्टर के बारे में आपको आज इसलिए बताऊँगा कि मौजूदा हालात के साथ इसका ताल्लुक़ क्या है और कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनके साथ इसको जोड़ के देखा जाता है। हमारी गवर्नमेंट ने ये ड्रामा दिखाने का फ़ैसला क्यों किया और जिनको तकलीफ़ है उनको तकलीफ़ क्यों है। दरअसल ये मामला बहुत सदियों पहले का है। 13वीं सदी में जब चंगेज़ खान की क़ियादत में मंगोलिया से निकलने वाले बहुत सारे मंगोल तातारी ये हमले कर रहे थे मुसलमानों पे, यूरोपियंस पे, चीन तक गए। इन्होंने बेशुमार मुल्कों को फतह किया, बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई, बहुत ज़्यादा लूट मार की और बड़े जालिम इनके फ़ौजी हुआ करते थे। उस दौर में जब इन्होंने तबाही फैलाई तो ये ख्वारिज़म के इलाकों तक गए, जो सेंट्रल एशिया का एक जनूबी एरिया है। जब ये ख्वारिज़म के इलाकों तक गए तो ख्वारिज़म की एक बड़ी तगड़ी सल्तनत थी, उसको भी इन्होंने तबाह कर दिया। जब इन्होंने वहाँ तबाह किया तो वहाँ से एक कबीला था जो इस इलाके को छोड़कर भागा। उस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का जो सरदार था उसका नाम था सलमान शाह। सलमान शाह के 4 बेटे थे और उसका जो तीसरे नंबर पे बेटा था, ये ड्रामा उसके ऊपर बना हुआ है। इसका नाम अर्तुगरुल है। अर्तुगरुल गाज़ी इसको कहते हैं। ये जो उसका बेटा था, ये उसके साथ उस काफ़िले में मौजूद था और लगभग कोई 400-500 ख़ानदान थे और बहुत सारे लोग थे, औरतें, बच्चे, ये सब जा रहे थे। दरिया फ़रात को क्रॉस करते हुए जो बादशाह था सलमान शाह, जो सरदार था उस कबीले का, वो डूब के हलाक हो गया। ये मुसलमान था और इसके बाद फिर इसके बेटे को उस कबीले वालों ने, अर्तुगरुल को जो है वो, अर्तुगरुल गाज़ी को उन्होंने वो बना दिया, अपना कबीले का सरदार चुन लिया। और उसके बाद ये शख्स अपने एक छोटे भाई को लेकर, 2 भाई इसके अलग हो गए, अपने छोटे भाई को लेकर ये ट्रैवल करता रहा तुर्की के इलाकों की जानिब, क्योंकि वहाँ पे उस दौर में जो है वो तुर्क हुक्मरान रहते थे और वहाँ पे थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर थी। तो जब ये वहाँ ट्रैवल कर रहा था तो अंकरा के करीब जब ये जंगल से निकले तो इन्होंने देखा कि सामने वादी में 2 फ़ौजें लड़ाई कर रही हैं। तो उनमें से एक फ़ौज जो थी वो थी अलाउद्दीन की, जो उस वक्त वहाँ के सुल्तान थे और मुसलमान थे, और दूसरी जो फ़ौज थी वो गालिबन तातारियों की कही जाती है कि उनकी फ़ौज थी। तो तातारियों पे इनको पहले ही गुस्सा था और इन्होंने हारने वाली फ़ौज का साथ दे दिया। 444 बंदे मुख्तलिफ रवायात में इनके पास थे। तो 444 बंदों के साथ इन्होंने बड़ा वहशी किस्म का हमला किया और इनके लोग भागे नहीं, डरे नहीं। तो अर्तुगरुल की मदद से जो सुल्तान अलाउद्दीन था उस दौर में, वो हारी हुई जंग जीत गया और तातारियों को भागना पड़ा। तो सुल्तान को ये पसंद आ गया, वो इनको अंकरा अपने साथ ले गए और इनको एक इलाका भी दे दिया, पहाड़ी इलाका, कि जनाब आप यहाँ पे रहें और यहाँ के सरदार आप बन जाएं और सिर्फ जो हमारे दुश्मन आए उनको रोकने में हमारी मदद करें। अर्तुगरुल गाज़ी वहाँ पे गया और जाके वहाँ पे जम के बैठ गया। अर्तुगरुल ने अपनी ज़िंदगी में एक ख्वाब देखा था और वो ख्वाब ये था कि उसको एक चाँद नज़र आया, एक बहुत बड़ा दरख्त नज़र आया जिसकी शाखें जो हैं वो दुनिया भर में फैलती गई, बहुत दूर तक, कई मुल्कों तक। तो उसके मुर्शद ने उस टाइम पे उसको बताया था कि तुम बहुत बड़ी हुक्मरानी करोगे और तुम्हारी औलाद भी करेगी और तुम लोग इस्लाम के लिए और दीन के लिए काम करोगे, तुम्हें चुन लिया गया है। और उसका जो ख्वाब है वो इस तरह पूरा हुआ कि जो उसने अपने ख्वाब के अंदर देखा उसमें उसने 4 पहाड़ देखे थे और 4 दरिया भी देखे थे। तो वो जो चारों दरिया है वो उसकी सल्तनत में थे, दजला भी, फ़रात भी, नील भी, देनवब भी, ये सारे उसकी सल्तनत में थे। और जो 4 पहाड़ उसने देखे थे उनमें कोहे तूर, कोहे काफ, कोहे अतलस और कोहे बलकाम, ये तमाम उसकी सल्तनत के अंदर शामिल थे। 625 साल तक इन्होंने हुकूमत की। 625 साल के बाद पहली जंग अज़ीम आती है। इसने आसपास के इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया और करते करते अपनी सल्तनत बनाता गया और एक वक्त आया कि अपनी वफ़ात से पहले ये बहुत ताकतवर हो गया। इसके बेटों में से जो छोटा बेटा था उस्मान, उसने इसकी जगह ली। वो बड़ा पक्का और सच्चा मुसलमान था और बड़ा आदिल आदमी था। उस शख्स ने फ़ैसला किया कि वो खिलाफत को ज़िंदा करेगा। उसने इतनी ज़्यादा रियासत फ़तह की, इतने ज़्यादा इलाके फ़तह किए कि 3 बड़े आज़मों तक इनकी हुकूमत फैल गई। पहले तो उसके वालिद ने बड़े कारनामे किए थे जिनके ऊपर ये ड्रामा चल रहा है, और उसके बाद जब उस्मान आया तो उस्मान ने
جو خلافت عثمانیہ کی ایک بنیاد رکھی اور 3 بر اعظموں میں یہ پھیل گئے۔ اب میں آپ کو بالکل مختصراً بتاتا ہوں کہ بعد میں کیا ہوا۔ انہوں نے لگ بھگ کوئی 650 سال حکمرانی کی، خلافت عثمانیہ موجود رہی، لیکن 650 سال کے بعد ان میں عیاشی آ گئی، غداریاں آ گئی اور بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی جو خرابی کی صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ حجاز ان کے پاس تھا، حجاز کا مطلب ہے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ، ان دونوں کا کنٹرول بھی ان کے پاس تھا، اور لگ بھگ آج 40 ایسے ملک موجود ہیں دنیا میں جن پہ براہ راست خلافت عثمانیہ کا کنٹرول تھا 3 بر اعظموں میں۔ تو یہ بہت طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ کمزور پڑ گئے، اور اتنے کمزور پڑ گئے کہ ان کا جو اس دور کا جو سلطان تھا وحید الدین، اس کو جو ہے وہ جلا وطن بھی ہونا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم میں دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی۔ ان میں سے کچھ ممالک جو ہیں وہ برطانیہ کے ساتھ تھے، ان میں امریکہ تھا، ان میں آئرلینڈ تھا، فرانس تھا، روس تھا، اٹلی تھا اور دیگر کئی اور ممالک تھے۔ اسی طرح جرمنی اور دیگر ممالک کچھ آس پاس کے جو ہیں وہ ساتھ دے رہے تھے اس دور میں ترکوں کا، اور وہ اپنی خلافت بچانے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ لیکن اس جنگ میں پہلے 3 سال تک تو ان کو فتح ملتی رہی خلافت عثمانیہ والوں کو، اور اس کے بعد پھر یہ مالی طور پہ جب کمزور ہوئے تو ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا اور جنگ ہارنا شروع کر دی۔ ایک معاہدہ ہوا، میں زیادہ لمبی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ بیچ میں بہت سارے معاہدے ہوئے، آہستہ آہستہ جو کئی سلطنتیں آزاد ہونا شروع ہو گئیں۔ 40 ایسے ممالک ہیں جو خلافت عثمانیہ کے دور میں جتنا بڑا علاقہ ان کے کنٹرول میں تھا اس میں سے نکلا تو 3 بر اعظموں میں 40 ممالک نکل آئے جو آزاد ہو گئے۔ اب اس کے اندر سعودی عرب بھی ہے، اس کے اندر بہت سارے عراق بھی ہے، اس کے اندر شام بھی ہے، اس کے اندر مصر بھی ہے، بے شمار اور ممالک ہیں جو اس کے اندر سے نکلے۔ کہ جب ترکی کے پاس حجاز مقدس کا کنٹرول تھا تو جب وہاں پہ سعودی عرب آئے، سعود خاندان کی حکومت آئی، کنگڈم آف سعودی عربیہ بن گئی، تو اس کے بعد سے اب تک جب خانہ کعبہ کے یا مسجد نبوی کے جو نقشہ ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی کی گئی ہے تو ترکی نے باقاعدہ جہاز بھیج کر ایک ایک پتھر اپنے پاس وہاں منگوایا استنبول میں، اور وہ تمام پتھر اور وہ تمام چیزیں اور نوادرات انہوں نے سنبھال کر رکھے ہیں تاکہ ترک یاد رکھے کہ کسی دور میں ترکوں کے پاس یہ ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ حج پہ آنے والے لوگ، عمرہ پہ آنے والے لوگوں کے میزبان وہ ہوں گے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میزبانی ان کو دوبارہ ملے۔ میں اس کے اوپر ایک اور ایپیسوڈ میں بات کروں گا۔ اب جب ایک معاہدہ طے پایا دونوں فریقین کے بیچ میں، جرمنی نے درخواست کی جنگ بندی کی، تو یہ معاہدہ جو فائنل معاہدہ ہوا سب سے آخر میں، وہ معاہدہ ہوتا ہے جی لوزان میں۔ لوزان میں جو معاہدہ ہوا یہ سوئٹزرلینڈ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ جو چیزیں طے پائی وہ ترکوں کے لیے ایک نئی زندگی بھی تھی اور ان کے بہت سارے خواب بھی ٹوٹ گئے۔ وہ معاہدہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایکچولی اسی معاہدے کے اوپر آج ساری دنیا بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ معاہدہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، اس کے جتنے جانشین ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا، ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو لاپتہ کر دیا گیا، کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ خلافت کے جتنے اثاثے تھے وہ سارے کے سارے ضبط کر لیے گئے۔ یہ 3 بر اعظموں میں پھیلے ہوئے تھے، بے شمار اثاثے تھے، وہ سارے جیتنے والے ممالک کے اتحادیوں نے ضبط کر لیے۔ ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، اور یہ طے پا گیا کہ ترکی کے اندر اسلامی قوانین نہیں ہوں گے۔ ایون شروع میں یہ تھا کہ وہاں پہ عربی میں اذان بھی نہیں دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ خلافت پر قدغن لگا دی گئی کہ آپ خلافت کی بات نہیں کریں گے، شریعت کی بات آپ نہیں کریں گے۔ ترکی کو ایک اور پابندی کا سامنا کرنا پڑا جو بڑی خوفناک تھی۔ اس کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے ملک میں سے معدنیات نہیں نکال سکتا، وہ ترکی کے اندر سے اور دنیا کے کسی بھی علاقے سے پیٹرول کے لیے ڈرلنگ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو ہمیشہ پیٹرول خریدنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ترکی میں تیل کے بڑے ذخائر ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ان کو ڈرل کرے۔ باسفورس ان کے پاس ایک سمندر ہے، اس کی ایک بندرگاہ ہے، باسفورس اس کو کہتے ہیں۔ یہ بالکل استنبول یا پرانا نام اس کا قسطنطنیہ ہے، جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہاں پہ یہ سمندر کا کنارہ ہے۔ اب اس بندرگاہ کو انٹرنیشنل پانی قرار دے دیا گیا کہ یہاں سے جتنے بھی جہاز گزریں گے، بحری جہاز، ترکی ان سے کرایہ وصول نہیں کرے گا، ان سے کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اس کی جو اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے جتنی نہر سویز کی ہے۔ بہت ریڑھ کی ہڈی ہے دنیا کی تجارت کی نہر سویز، اور بالکل اسی طرح یہ باسفورس بھی۔ لیکن ترکی کو منع کیا گیا کہ آپ یہاں سے ٹیکس نہیں لے سکتے۔ اچھا، یہ معاہدہ جو تھا یہ عالمی سطح کا معاہدہ تھا، اور اس کی مدت تھی 100 سال کی۔
یعنی ترکی 100 سال تک اس معاہدے کی کسی شک کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اب وہ 100 سال کب مکمل ہو رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا یہ معاہدہ ہوا تھا 1923 میں، یہ جولائی 1923 میں ہوا تھا اور اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہو گیا 1924 میں۔ تو 2023 میں ترکی اس معاہدے سے آزاد ہو جائے گا۔ ایک آزاد ترکی کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ہے آج کا سب سے بڑا سوال۔ طیب اردگان وہاں پہ موجود ہیں اور وہ اب دنیا کو ایک مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ترک کیا چاہتے ہیں اور ان سے کون کون خوفزدہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ارطغرل سے شروع ہونے والی جو کہانی ہے اس کو اس وقت اس لیے دہرایا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ اس کو دیکھیں، جو مسلمان اس کو دیکھیں، وہ دوبارہ سے نیت باندھیں اور کوشش کریں کہ وہ جو عزم رفتہ ہے یا وہ جو پرانی ہماری کھویا ہوا مقام ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ ہے پہلا سٹیپ۔ اب اس کے خلاف پاکستان کے اندر بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو بولنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر وہ ایسے بولیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ایجنڈے پہ بول رہے ہیں، کیونکہ امریکہ، پورا یورپ اور کچھ ایسے اسلامی ممالک جہاں پہ بادشاہت ہے، جہاں پہ ملوکیت ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ لوگ یہ ڈرامہ دیکھیں یا ان کرداروں کے بارے میں جانیں، اور ان کرداروں کے بارے میں جاننے کے بعد اس خواہش کو اپنے اندر پالنا شروع کر دیں کہ دوبارہ سے مسلمان اکٹھے ہوں گے۔ یاد رکھیے گا جب ترک خلافت ختم ہو رہی تھی، خلافت عثمانیت کا خاتمہ ہو رہا تھا، تو پوری دنیا میں کہیں کسی مسلمان ملک نے آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ ان کو اپنے اپنے علاقوں میں بادشاہتیں مل رہی تھیں یا وہ اس سے اپنے آپ کو لا تعلق کر رہے تھے۔ لیکن صرف ایک جگہ تھی جہاں سے آواز اٹھائی گئی اور جہاں سے لوگوں کو بھیجا گیا تھا، اور وہ ہے برصغیر، پاکستان اور ہندوستان۔ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، لیکن یہاں سے بہت بڑی تعداد میں مسلمان گئے اور خلافت کے لیے لڑے۔ ان کی قبریں آج بھی وہاں پہ ترکی میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کی نسبت پاکستانیوں سے ہمیشہ زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ ہماری وہاں پہ قبریں موجود ہیں۔ ہندوستانیوں سے، اس علاقے کے لوگوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ ہم نے صرف پوری دنیا میں ان کی خلافت کے لیے آواز اٹھائی تھی، ان کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ اب 100 سال مکمل ہونے کے بعد یاد رکھیے گا کہ ترکی اپنا حق مانگنے کی کوشش کریں گے۔ میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا آنے والی ایپیسوڈ میں کہ ترک کیا تیاری کر رہے ہیں، کہ دنیا کیا سوچ رہی ہے، سعودیہ کیا سوچ رہا ہے، ایران کیا سوچ رہا ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہے، ترکی کیا پلان کر رہا ہے، اور یورپ اور امریکہ اس کو روکنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، اور کورونا کا آنا کس کے لیے بہتری کا ایک پیغام لے کر آیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ریسرچ پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور اس کو شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ ہم مزید اچھا کام کر کے آپ کو دکھائیں۔ میں اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔